ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو سکون اور اطمینان دے۔ اللہ تعالیٰ گھروں میں قرآن کا نور دے اور آسانیاں کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کے سمجھنے کے راستے کھول دے، آسان کر دے، تاکہ ہماری زندگیوں میں اصل چیز جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے ہم اس پہ فوکس کر لیں، کیونکہ ابھی تک ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں کہ ہم ان چیزوں پر اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی سوچ، اپنے دل کا زور لگا رہے ہیں جو کچھ میٹر نہیں کریں گی جب موت کا وقت آئے گا تو۔ اور شیطان اس چیز سے بہت خوش ہوگا کہ ہماری ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں ان کاموں کے اوپر۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو میں صرف یہ ضرور کہوں گی کہ سب لوگ اس بارے میں سوچیں کہ جس وقت میرے مرنے کا وقت ہوگا تو اس وقت مجھے کس چیز کی فکر ہوگی۔ بس میری پیاری بہنوں یہ نقطہ ہے، یہ سوچنے کا ہے اس وقت مجھے کس چیز کی فکر ہوگی، اس کی کہ میرے کیا اعمال میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنا سونا چاندی زیور اپنا گھر وہ میں اپنے ساتھ اپنی قبر میں نہیں لے جا سکتی، چاہے میں کتنا چاہوں بھی نہیں لے جا سکتی۔ وہ فیرو کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب فیرو مرتا تھا، فرعون جو بھی ان کا ٹائٹل تھا نا مصر کے بادشاہوں کا، تو جب مرتا تھا تو اس کے جو غلام اس کو بھی مار دیتے تھے، ساتھ لٹا دیتے تھے، اور ساتھ میں اس کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کے سونے زیورات بھی رکھ دیتے تھے کہ جب اٹھے گا تو کوئی تکلیف نہ ہو، پیسہ شیسا اس کے پاس ہو اور نوکر بھی اس کے ساتھ ہو۔ لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں جانے والی، اور ہمارے ساتھ جائے گے ہمارے نیک اعمال۔ تو وہ جو اس وقت فکر لگے گی نا میری پیاری بہنوں، اس وقت اس فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر ساتھ میں کچھ ہوا نا آلریڈی۔ تو ان چیزوں کی تیاری کر لیں، ان چیزوں کا بندوبست کر لیں، اور فالتو اور فضول فکروں کو جن کے اوپر ہمارا زور چلتا ہی کوئی نہیں، ان کو چھوڑ کر دعا کا سہارا لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کے اوپر غور فکر کرنے لگ جائیں، بچے ہمارے کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا مسئلہ پیسہ کمانا اور زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا، اور سہیلیوں کا یا دوستوں کا آپس میں مقابلے کرنا کہ کس کے پاس گھر ہو گیا ہے، کون ابھی تک کرائے پر رہ رہا ہے، کس کی جاب ایسی ہے، کس کے بچے جو ہے نا وہ میک ماسٹر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور کون سے رائرسن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کی بجائے یہ دیکھیں کہ کیا وہ اچھے مسلمان بھی ہیں یا نہیں، کیا وہ اچھے انسان بھی ہیں کہ نہیں، اس چیز پہ غور کریں۔ اور ان کے اندر جتنی ہماری صلاحیت ہوگی وہ اتنا ہم ڈالیں گے نا، یعنی ہماری ہمت اور طاقت کیا ہے، ہم ان کے کانوں میں ڈال سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا خود رول ماڈل بن کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری پرائیورٹی ہے، یہاں پر ہم نے اینڈ اپ کرنا ہے، یہ چیزیں ہمارے کام آنی ہیں۔ بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ماں باپ اپنی ٹسل میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، چڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ماں باپ کے بہن بھائیوں کی بات کے اوپر۔ فضول قسم کی سوچ اور فضول قسم کا ایفرٹ، جس میں یعنی اگر آپ دل کھلا کر دیں اور اپنا ماتھا کھول دیں ان لوگوں کے لیے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہوگی۔ چھوڑیں کہ آپ کا ہسبینڈ کیا کرے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کر دے گا۔ آپ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ساری زندگی یہ ایک چھوٹی اور گھٹیا سی چیز کے اوپر ہم نے ٹسل کی تو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جس وقت مریں گے تو اس وقت تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ میں نے ساری زندگی اپنی ساس اور اپنی نندو اور اپنے دیور جیٹھ کو گھر میں انٹر نہیں ہونے دیا، اور یہ الٹا حساب الٹا ہی پڑ جائے گا، مشکل ہی پڑ جائے گی کہ کھلا دل کیوں نہیں رکھا۔ تو اس چیز پہ نہ اپنی انرجی لگائیں، اس چیز پر لگائیں کہ میرے نیک اعمال کون کون سے ہو سکتے ہیں، میں کیا کیا کر سکتی ہوں، میں کون سی فضول چیزیں۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ یہ سوچیں کہ کون سی فضول بیکار اور گھٹیا قسم کی سوچیں ہیں جو شاید ہو سکتا ہے میرے آس پاس جو میری دوستیں ہیں، میری سہیلیاں ہیں، ان کی ٹاک ہی یہ ہے ایوری سنگل ڈے، دا ٹاک آف دا ڈے از ہاؤ ٹو avoid your in-laws۔ تو
اور ان کی سوچ کیا ہے، کیا چیز کٹھی کر لی ہے، گھر میں کیا سجاوٹ آ گئی ہے، گھر کون سا لے لیا، اب چھوٹا گھر ایک گھر پیڈ آف ہونے لگتا ہے تو ایک نئے گھر میں چلے جاتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور پھر مارگیج میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے آس پاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو انکریج کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ خود بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں اور خود بھی ایک ٹسل میں لگے ہوتے ہیں، صبح شام رونا دھونا مچایا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی باقی لوگ کیوں سکون میں ہیں، وہ بھی تو اسی چیز میں ڈوبے ہیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا دیکھنے اور سمجھنے کا انداز، سب کچھ اپنے دوست پہ ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کس کا دوست ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے آس پاس ہیں، اور کیا وہ ہم کو انکریج کرتے ہیں کس چیز کے اوپر، ہم کس چیز کے بارے میں فکر کریں، کیونکہ ہماری فکریں بھی وہی ہو جاتی ہیں۔ میں صرف آج آپ کو ایک چیز بتا کے جاتی ہوں، اپنے بچوں پر غور فکر کریں کہ کس طرح کی جنریشن ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی کیا عادات ہیں، کیا اطوار ہیں، کیا پرائیورٹیز ہیں، کیا ہم ان کو محبت دے رہے ہیں، ان سے ان کو یہ اللہ کا کے اوپر توکل سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین سکھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غیرت ان کے دل میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کو پتہ ہے۔ ڈونٹ تھنک کہ ابھی ہم ان کو بتا رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی کیوں نہیں اس چیز پر عمل کر رہے۔ ہم نے خود بھی تو اپنے ماں باپ کی کتنی باتیں سنی تھی، اور بہت دیر کے بعد اس چیز پر عمل کیا، اور شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ماں باپ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی، اور کتنی دیر کے بعد آئی تو صحیح نا، الحمدللہ۔ تو ہم بھی امید رکھتے ہیں، کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں، ہمارے اپنے فیوچر، امت مسلمہ کا جو فیوچر ہے اس کو کچھ دے کر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ ہم کچھ نہ کچھ دے جائیں، کوئی نہ کوئی چیز بانٹ جائیں۔ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ نہیں سنتے، وہ اپنے بچوں کے بچوں کو سنا دیں، اللہ کے واسطے۔ اس چیز پر کھپنے اور کوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گرینڈ چلڈرن کی طرف آپ غور فکر کرنے شروع کر دیں، اور ان میں وہ چیز ڈال دیں جو آپ نے مس آؤٹ کی اپنے بچوں میں ڈالنے سے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیر آر سو مچ گڈ دیٹ وی کین ڈو، بہت ساری چیزیں۔ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں خوب خوب مانگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2000 سال کے بعد پوری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی، تو ہمارے بھی جنریشنز میں اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کی خدمت کرنے والا بہت بڑا عالم، بلکہ ایک نہیں ہزاروں آئیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین فالوورز ہماری جنریشن میں آئیں قیامت تک کے لیے، جو اللہ کے دین کو سرو کریں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، جو قرآن کا نور لوگوں میں پھیلائیں، جو مسجدوں کو آباد کریں۔ دعا کرنے میں تو کوئی پیسہ نہیں نہ لگتا میری پیاری بہنوں، تو دعائیں بھی اچھی اچھی کریں، اور نیکیوں کی سوچیں بھی کریں، اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اور یہ دعا مانگا کریں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔